شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الرحمن اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور رسول کے درمیان، جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا، اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے۔ تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلید کرنا محض شخصی رائے ہے جو تحقیق علماء کے بالکل خلاف ہے۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی خدا ہی کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بواسطہ۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے۔ حمد را باتو نسبت صد درست، بردر ہر کے رفت بردر تست۔ تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے بڑی کوتاہی کی بات ہے، جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ ہیں، اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے، یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی ہونے میں کچھ شبہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو، یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ اول صورت میں محل ریب یہ کلام ہے، اور دوسری صورت میں محل ریب حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے۔ کلام بالکل حق ہے، وہ اس کو اپنی نافہمی سے وہ کلام محل ریب معلوم ہو۔ سو اس آیت میں ریب کی صورت اول کی نفی فرمائی ہے، تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کو ریب و انکار تھا، پھر اس نفی کے کیا معنی بالکل جاتا رہا۔ باقی رہی صورت ثانی، اس کو آگے چل کر فرما دیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آیت کے آخر تک۔ یہاں سے اخیر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، جو سوال بندوں کی طرف سے ہوا تھا، یعنی جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو اپنے خدا سے خائف ہوگا اس کو امور مرضیہ اور غیر مرضیہ یعنی طاعت و معصیت کی ضرور تلاش ہوگی، اور جس نافرمان کے دل میں خوف ہی نہیں اس کو طاعت کی کیا فکر اور معصیت سے کیا اندیشہ۔ جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہیں، جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ اقام الصلاۃ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سب طاعتوں کی اصل تین ہیں، اول جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے۔ سو اس آیت میں ہر 6 اصول کو ترتیب وار لے لیا۔